بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات مبارکہ کے اندر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کل کے درس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کی ان پہلی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرماتے ہیں، اپنے احسانات کو ذکر فرماتے ہیں جو ہم پر کیے ہیں، تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے میرے راستے پر آ جائیں۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے انشاء جنات معروشات جس نے پیدا کیے ایسے باغات جن کو سہارا دے کر اونچے کیا جاتا ہے، وغیر معروشات اور جو بغیر سہارا دیے ہوئے اونچے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ بعض چیزوں کو سہارا دے کر اونچا کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے بیل۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں زمین سے ایک انگور کی بیل ہو گئی، توری کی بیل ہو گئی، یا اس قسم کی دیگر پھولوں کی بیلیں ہو گئی کہ ان کا سہارا نہیں ہوتا، جب تک کہ ان کو سہارا نہ دیا جائے اس وقت تک یہ اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ اور بعض بیلیں ایسی ہیں جن کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ نیچے ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کدو کی بیل ہے، یہ اس قسم سے ٹنڈے کی بیل ہے، یا اور دیگر بیلیں ہیں، یہ اپنا تربوز وغیرہ ان کی بیلیں ہیں، یہ اوپر نہیں چڑھتی بلکہ نیچے ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر سہارا دیے ہوئے اگر آپ ان کو نیچے چھوڑ دیں گے تو پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ انگور کی بیل کو نیچے چھوڑ دیا جائے، توری کے بیل کو نیچے چھوڑ دیا جائے، وہ آگے پھیلیں گی نہیں، نہ پھل دیں گی، وہ پھل دیں گی اس وقت جب تک کہ ان کے لیے اوپر کا انتظام نہ کیا جائے۔ تو یہ بیلیں پیدا کس نے فرمائی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔
فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جن کو سہارا دے کر اونچا کیا جاتا ہے، وغیرہ معروشات، اور ایسے ہیں جو بغیر سہارا کے اونچے چلے جاتے ہیں۔ اب کتنے درخت ایسے ہیں بغیر سہارے کے اوپر سے اوپر پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کو، وَالزَّرْعَ کھیتی کو، مختلفاً أُكُلُهُ اس حال میں کہ اس سے حاصل شدہ کھانے کی چیزیں مختلف ہیں، والزیتون زیتون کو پیدا فرمایا، والرمان انار کو پیدا فرمایا، متشابہاً وغیرہ متشابہ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہے، اس کا گند نہیں ہوتا، اس سے کتنی قیمتی اور طاقتور غذا اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں، یہ کس نے پیدا فرمایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زیتون کا ذکر فرمایا، کیونکہ زیتون ایک ایسا تیل ہے جو کسی طریقے سے بھی انسان کو نقصان نہیں دیتا۔ زیتون کے تیل کا یہ بھی ذکر حدیث پاک میں آیا کہ اس کی مالش کرو اور اس کو استعمال کیا کرو، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہرحال اپنا اسی طریقے سے انار ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور غیر ملتے جلتے بھی ہیں۔ اس کا ذکر پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا کہ دیکھنے کو تو سارے انار ہوتے ہیں، اگر کاٹ دیے جائیں بعض اندر سے سرخ نکلتے ہیں، بعض سفید نکلتے ہیں، بعض کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، بعض کا زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ذائقے بنانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے فرمایا کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو، کھانا چاہیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اذا اثمر جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور دے دیا کرو اس کا حق اس کے کاٹنے کے وقت۔ ایک ذکر فرمائی کہ ان کو کھاؤ پیو جتنے مزے اڑا کے، لیکن فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ اس کا حق کا مطلب علماء مفسرین نے لکھا ہے عشر ہے، کہ کھیتی جو ہے وہ اس کی پیداوار اس وقت انسان کے لیے پاک ہوتی ہے جب اس کا حق ادا کر دیا جائے، یعنی عشر کو 10واں ہے یا 20واں ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، فرمایا وہ چیز جو ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا مال کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ جو انسان فضول خرچی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، اور جو انسان اپنے کھانے پینے میں کنٹرول رکھتا ہے پھر اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال بچا ہوا ہوتا ہے، پیسے بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے چلو اللہ کے راستے میں دے دیں، اور فضول خرچ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پھر نہیں دیتا، اس کا خود اپنا ہی ترتیب پوری نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کے راستے میں کیسے دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی، کھانا پینا ہے۔ آگے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ آج کل ہم شادی بیاہ کے اندر بھی فضول خرچی کرتے ہیں، اور غمی کے اندر بھی ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم نے کچھ باتیں، ایک رواج، رسم گھڑے ہوئے ہیں، خوشی کے اندر بھی غمی کے اندر بھی، پھر جب ہم ان کو لگا دیتے ہیں پیسے کو مقروض ہو جاتے ہیں، پھر اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آدمی اللہ کے راستے میں دے دے۔ تو فرمایا کہ فضول خرچے کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، گھریلو جانوروں میں سے اس نے بڑے قد کے جانور بھی پیدا کیے اور چھوٹے قد کے جانور بھی پیدا کیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جانور ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو بڑے قد کے ہیں۔ دیکھو آپ، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، یہ سارے بڑے جانور کے، ہاتھی ہو گیا، شیر ہو گیا۔ اسی طریقے سے چھوٹے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے قد کے کتنے زیادہ پیدا فرمائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، فرمایا کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو استعمال کرو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ آگے فرمایا ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی 8 قسمیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی جو جانور حلال ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 8۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ضان میں سے بھی 2 قسمیں ہیں اور معز میں سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ ضان کہا جاتا ہے ان جانوروں کو، یعنی بھیڑ اور دمبے کو، جن کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتی ہے؟ اون ہوتی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضان۔ اور وہ جانور بکری وغیرہ
جس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ بال ہوتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماز کہا جاتا ہے۔ زان کی بھی دونوں قسمیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ماز کی بھی دونوں قسمیں حلال ہیں۔ دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ مذکر اور مؤنث، یا بکرا ہوگا یا بکری ہوگی، یا بھیڑ ہوگی یا دمبا ہوگا، یہ تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ حلال۔ آگے فرمایا قل آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مذکروں کو حرام کیا یا مؤنثوں کو؟ ان مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کہ پیدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں جوڑے جوڑے، اب تم یہ بتاؤ کہ پیدا کرنے والی ذات نے کوئی حرام کر دیا کہ مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس چیز کو جس کے اوپر مؤنث کے ارحام مشتمل ہو، کیونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی مؤنث جانور جو ہو مادہ ہوتی، وہ حاملہ ہوتی، تو اس کے حمل کو مشرکین بت وغیرہ کے لیے حرام قرار دیا کرتے تھے اور ان کے لیے ضروری قرار دیتے اور کہتے ہمیں ان سے نفع اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ آگے فرمایا نبئونی بعلم، خبر دو مجھے کسی علمی دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں جانور حرام ہے، فلاں جانور حرام ہے، یا فلاں مادہ جانور کا جو حمل ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ فرمایا اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کر آؤ، دلیل سے بات کرو۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، پیدا کیے اونٹوں میں سے بھی دو قسمیں اور گائے سے بھی دو قسمیں۔ اونٹوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اونٹنی ہے ایک اونٹ ہے، اور گائے کی دو قسمیں ہیں، ایک بیل ہے اور ایک کیا ہے بھائی؟ گائے ہے، نر اور مادہ، یہ دو قسمیں ہو گئی۔ آگے فرمایا قُلْ آذَكَرَيْنِ، آپ ان سے پوچھیے کہ ان دو مذکروں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ام الانثیین، یا مؤنثوں کو حرام قرار دیا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس چیز کو جس کے اوپر مشتمل ہے انثیین کے رحم۔ آپ بتائیے، ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ فلاں اونٹ حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یا ان کے اندر جو مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو حرام قرار دیا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی۔ اتمام حجت کے طور پر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنے دور پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا؟ فرمایا فمن اظلم ممن افترا، پھر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ حرام ٹھہرائی ہوئی کوئی چیز کھانے والی جو اس کو کھاتا ہو، الا ان یکون میتۃ، مگر وہ چیز جو مردار ہے، او دمن مسفوحا، یا بہنے والا خون ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس او فسقا، یا وہ جانور جو سبب فسق کا سبب بنے، احل لغیر اللہ بہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ، جس کو مجبور کر دیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھ پر تو چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر ایک جو مردار ہے، مردار کی تعریف پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی ہے کہ شریعت نے جس جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اس طریقے کے بغیر اس کو روح نکل جائے تو اسے مردار کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، وہ دم مسفوح ہے، وہ بھی حرام ہے۔ نمبر تین فرمایا خنزیر، وہ بھی حرام ہے۔ اور نمبر چار ایسا حلال جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعلان کر دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ چار چیزیں جو ہے مجھ پر کیا قرار دی بھائی؟ حرام قرار دی۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے حرام ٹھہرا دیا تھا ان پر ہر ناخن والا جانور۔ یہود جو تھے یہ بہت سازشی قوم تھی اور انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل بھی کیا۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ میں تبدیلی کرنا، پیسے کھا جانا، اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دینا، یہ یہود کی خرابی تھی۔ اسی طریقے سے سود کھانا یہود قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ناخن والے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا کہ جو بھی ناخن والا جانور ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔
ومن البقر والغنم، گائے اور بکریوں میں سے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا ان یہودیوں پر شہومہما، ان کی چربیاں، چربی بھی یہودی کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، مگر وہ چربی حملت ظہورہما، کہ جس کو اٹھاتی ہیں ان کی پشتیں، جو پیٹھ کے اندر چربی ہوتی تھی اس کو استعمال کرنا جائز تھا، اول حوایا، یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی چربی وہ بھی جائز تھی، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی وہ بھی جائز تھی، اس کے علاوہ ہر قسم کی چربی ان کے لیے استعمال کرنا حرام تھی۔ اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ان پر ان چیزوں کو کیا قرار دیا بھائی؟ حرام قرار دیا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم البتہ کیا ہیں بھائی؟ سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اعلان کروایا جا رہا ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، نہیں رد کیا جاتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے۔ اس کے اندر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر پھر بھی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا مجرمین قوم سے عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو اس کے اندر انسان کو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کی مخلوق اور رعایا میں سے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، تو بادشاہ کے پاس ایک درخواست گئی کہ فلاں آدمی نافرمانی کرتا ہے، تو بادشاہ فوراً اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب درخواست پر درخواست چلی جائے تو پھر بادشاہ یکدم اس کو پکڑتا ہے اور سخت سزا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں اگر کسی کو گناہ کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتے تو اس کو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گناہ پر گناہ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ آگے فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب دیکھو غلطی خود کیا کرتے تھے، نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ نہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے، اللہ نہ چاہتا ہم چیزوں کو حرام بھی نہ ٹھہرا دے۔ آج کل بھی مسلمانوں کی کچھ یہی حالت ہوتی جا رہی ہے کہ گناہ خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا، کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی طرف ایسے ہی باتوں کو منسوب کیا تو اللہ نے ان کو عذاب دیا، اور انہوں نے بھی اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا تو بچنے والے یہ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، پھر تم اس علم کو ظاہر کرو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نے اللہ کی منشا کے مطابق نعوذ باللہ کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں علم ہے تو علم سے بات کرو۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر یہ صرف گمان کی، ایک وہم گمان اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل چلاتے، صرف اٹکلیں چلاتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے پوری حجت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری مضبوط دلیل کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں گے، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے اس چیز کو حرام ٹھہرایا، جن چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا دیا اس پر کوئی گواہ لے کر آؤ، کہ اللہ وہ گواہ آ کر گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ شہادت دے ہی دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو وہی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔